لیکن بندے فرمایا 80 بندے مرد تے عورتاں رل کے 80 بندے مسلمان ہوئے. فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. اے میری قوم دیو لوگوں میں تانوں ڈرانے والا بن کے آیا. ان اعبدوا اللہ واتقوہ وَأَطِیعُونِ. لیکن قوم جڑی بتاں دی پوجا کر رہی ہے, اے بتاں دی پوجا کر رہی ہے, مورتیاں دی پوجا کر رہی ہے. نوح نبی بڑا زور لا رہے ہیں. اس واسطے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم
مما خطیاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا داتا خالق مالک رازق مشکل کشا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین آمینہ دے در یتیم شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات یکسوتے ہیں. رحمت و بخشت دی دعا صحابہ اکرام تابعین اعظام اولیاء کرام بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ دی واسطے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں تو بعد محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں آج دا خطبہ جمعۃ المبارک 7 فروری 2025 دا اس عنوان تے آ کہ پہلیاں قوماں تے اللہ پاک دا عذاب آیا. یعنی پہلیاں قوماں تے عذاب الہی دا تذکرہ میں کرنا چاہنا. اللہ مالک الملک کے دعا اللہ منو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے سمیت اللہ سب نو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. پہلیاں قوماں تے عذابات آئے اللہ دی پکڑ آئی اسے بناتے کہ انہاں دے گناہاں دے سبب جدو بندہ اللہ دی بغاوت کردہ نافرمانی کردہ سرخشی کردہ پھر اللہ پاک دا عذاب انہاں تے آ جاندہ ہے. اللہ دے عذاب تو کوئی بھی بچان والا نہیں. اور سب سے پہلے صحیح البخاری دی میں ایک حدیث تو آنے سامنے عرض کرنا چاہنا. بڑی مشہور حدیث ہے حدیث سفینہ. حدیث سفینہ بڑی مشہور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں. سمجھایا حدیث سفینہ دا کی سمجھایا. فرمایا ایک کشتی توجہ میرے والے ایک کشتی تیار کی تھی گئی. اس کشتی دیا 2 منزلہ بڑھائیاں گئی ہیں. 2 منزلہ قرآن پایا گیا. کچھ لوگ تھلڑی منزل دے اندر کچھ لوگ اتری منزل دے اندر. یہ تھلڑی منزل والے انہوں نے ضرورت پہندی پانی دی دے اتو لے آن جاندے ہیں. اتلی منظر والے کہیں گے کسی کی بار بار تان ہوں دے توجہ رکھنا ذرا. بار بار کسی ہوں گے سانو پریشان کر دے گئے کہ اسی آپ ہی کوئی بندوبست کر لو. آپ ہی بندوبست کر لو. کہہ لگے اسی بندوبست کی کریے پھر اسی ادا کرنے ہیں. کشتی سمندر دریائے کہہ رہی ہے اسی تھلیوں سراغ کر لینے ہیں. تھلیوں سراغ کر لینے ہیں.
تاکہ کشتی میں پانی آ جائے تو انہوں نہ تکلیف دئیے نہ پانی لین جائیے پانی تو ضرور پوری کر لئیے وہ کہنے لگے جب تسی کشتی تھلیوں پانی لے لیا ڈاکٹر صاحب موسیقی جملے چھ بولن دی جات نہیں بلکہ ککھ چکن دی جات نہیں ہوندی خطیب بنائے تھے بول سکتا وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بولن تو ایک خطبہ ادھا بڑا در سواب ہے بڑی اہمیت حامل ہے ادھا در سواب بڑا سواب سے توجہ نہ اللہ رسول دی باتہ سماعت کرنی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سمجھا رہے ہیں فرمایا انہاں کیا تسی تھلیوں پانی نہ لیا جے جے پانی تسی تھلیوں کشتی سراہ کر کے لے لیا تسی بھی غرق ہو جاؤ گے تے اسی اتلے بھی غرق ہو جاؤں گے اسی تھلڑے بھی تھلے پانی جو آ گیا تھلڑے غرق ہو گئے اتلے بھی غرق ہو گئے یہ اندر جتھے کو لگا رہے کسی نے روکو نہ اندر نا جتھے کو لگا رہے روکو نہ جے اتلی کشتی والے اتلی منزل والے روک رہے نا تو وہ بھی غرق ہو جاندے پانی بڑھ جاندہ انہاں روکیا کہ نہ تسی پانی سراخ نہ کریا جے پانی دریا بچوں نہ لیا کشتی میں سراخ نہ کریا جے اس واسطے اگر نہ رو کرے پھر آپ بھی گئے سی وہ بھی غرق ہو گئے سن اس واسطے برائی کوئی ایسا کام ہوئے برا کام ہوئے غلط کام ہوئے تو روکنا چاہیے اپنے جرت پیدا کرو کہ غلط کام نو غلط کہنا آیا یہ نہیں جتھے کو لگا رہے جتھے کو لگا رہے اور انبیاء کا مقصد کیا جن نے نبی آئے رسول آئے انہاں نبیوں نے دعوت دیتی شرک تو روکیا بدعت تو روکیا نافرمانی تو روکیا نبیوں کا مقصد یہ ہے اگر جتھے کو لگا رہے جی ہم اپنا مسلک چھوڑتے نہیں کسی کو چھیڑتے نہیں تو غلط کام نو غلط کہنا چاہیے روکنا چاہیے ایماندار بندے جرت پیدا کرو غلط کام ہوئے غلط نو روکنا یا اللہ نے اتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا کہ اس واسطے نبیوں کا مقصد کیا یہ وہی مقصد ہے شرک تو روکنا بدعت تو روکنا غلط کام تو روکنا چوری تو روکنا ڈکیتی تو روکنا اگر روکنا ہی نہیں تو پھر فائدہ نہیں تو اس واسطے غلط کام تو روکنا چاہیے اللہ نے اس واسطے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا تو اللہ پاک دا قرآن محبت نہ سنو رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ نے تذکرہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اس دنیا دے اندر آئے اللہ دی توحید دا پرچار کیتا دین دی دعوت دیتی اے لوگ دشمن بن گئے بڑیاں تکلیفاں بڑے اقتصار گل کرنا چاہنا بڑیاں پریشان کیتا بڑا مصیبتہ دے اندر زماشان دے اندر مبتلا کیتا ایک والا آیا جڑا ظالم نمرود بادشاہ آنا اے ساری دنیا دے حکومت کرنا والا پتہ کیا اندہ ابراہیم علیہ السلام تو انہا میرا رب بڑی طاقت والا قوت والا انج کرنا اپنے فوج لے کے آنا آیا تو اپنے رب نو کیا اپنے فوج لے کے آئے مقابلہ کرنا نا اے ظالم نمرود بادشاہ پوری دنیا کے حکومت کرنے والا خیال لگا ابراہیم علیہ السلام دیا تسی اپنے رابنوں کو فوج لے کے آئے میں اپنی فوج لے کے آنا آیا اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے انج کر تو اپنی فوج لے کے آ میں اپنے رابنوں کے عرشان والے اینا ایک فوج مسلط کر دینا
اے نمرود بادشاہ اپنی فوج لے کے میدان وچ آ گیا تے اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی عرشا والے اے ظالم بادشاہ نمرود جڑا اپنے آپ نو رب کہلان والا اے فوج لے کے آیا صدقے جاواں اللہ پاک نے آسمان تو مچھراں دی فوج کر دتی مچھراں دی فوج کر لیا ایک محدثین نے لکھیا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرماتے ہیں اللہ پاک نے انہیں مچھر کر لینے انہیں مچھر کر لینے کہ آسمان دا سورج جڑیا اودیاں شواما زمین تے نہیں پہندیاں زمین تے نہیں پہندیاں اللہ پاک نے مچھراں دی فوج کر لی ہے نمرود دی فوج دا سارا جسم کھا گیا ہڈیاں دا ٹانچہ رہ گیا ہڈیاں دا ٹانچہ باقی رہ گیا او مچھر جڑے ایک کھا رہا ساری فوج نو کھا گیا ہڈیاں رہ گیا اللہ تیری طاقت کو صدقے جاواں قدرت کو قربان جاواں پھر اللہ پاک نے ایک مچھر نو حکم کیتا اور مچھرہ جلدی کرنا مچھرہ انتظار تو نمرود ناک وچ وڑ کے دماغ چلا جانا ایک مچھر ناک دا نہیں بڑھیا دماغ چلا گیا جدو دماغ جاگے حرکت کردا ایک طرف دا آندہ اپنے نوکران چاکران واندہ میرے شیر اندر جتیاں مارو لتر مارو تھوڑے مارے جا رہے ہیں لتر مارے جا رہے ہیں انہوں سکون مل دایا پھر مچھر جڑا دے ہل دایا پھر ہل دا پھر دا سکون برباد ہو جان دایا پھر آندہ میرے شیر اندر انہیں ملازم رکھ لینے تھوڑے مار رہے ہیں چھتر مارنے لتر بدرانے حتیٰ کہ ایویں ذلیل ہو کے جہنم رسید ہو گیا کون ہے ساری دنیا پہ حکمرانی کرنے والا اپنے آپ نو رب کہلان والا میں ربیان اللہ پاک کی طاقت میں فرمایا ان بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑ بڑی سخدیان اللہ دی پکڑ جنہوں اللہ پاک پکڑ لینا کو چھڑان والا نہیں سمجھ آئی تھی آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنو اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے قرآن محبت نال سماعت کرنا نام اللہ پاک فرمانتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں توجہ کرنا ذرا آج میرا دل چاہتا نہ زیادہ قرآن ہی پڑھ کے سناواں تاکہ تواڈے دلاں دی بنجر زمین سیراب ہو جائے نا قرآن پڑھیے قرآن سنیے ایمان تازہ ہوندا اللہ پاک فرماندے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم اللہ دے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام اللہ پاک نے نبی بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا پیغمبر بن کے آئے رسول بن کے آئے لوگوں دعوت دیا لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی عبادت دے لائق نہیں دے کوئی سجدے دے لائق نہیں دے کلا اللہ ہی لیکن اس قوم نے بتاں دی پوجا شروع کر دیتی اس قوم نے مورتیاں دی پوجا شروع کر دیتی اللہ میری توبہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نوح نبی نے کنی دیر سمجھایا فرمایا 950 سال اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں کنی دیر فرمایا 950 سال نوح نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہا ہے فرمایا انا
ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب عليم. اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں. رب العالمین فرماتے ہیں میرا نوح پیغمبر اپنی قوم نو دعوت دے رہا. ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 950 سال سمجھایا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ 1700 سال تو زیادہ عرصہ نوح نبی دعوت دے رہے ہیں. تے کنے بندے فرمایا 80 بندے مرد تے عورتاں رل کے 80 بندے مسلمان ہوئے. فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. قال يا قوم اني لكم نذير مبين. اے میری قوم جو لوگوں میں تانوں ڈرانے والا بن کے آیا. ان اعبدوا اللہ واتقوہ وَأَطِیعُونِ. لیکن قوم جڑی بتاں دی پوجا کر دیا، بتاں دی پوجا کر رہی ہے، مورتیاں دی پوجا کر رہی ہے. نوح نبی بڑا زور لا رہے ہیں. اس واسطے اللہ پاک دا قرآن کہندا مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. فرمایا مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. اللہ پاک فرماندے ہیں میرے نوح نبی نے بڑا سمجھایا تے سارے لوگی اپنیاں غلطیاں دی وجہ تو، نافرمانیاں دی وجہ تو، اس سرکشی دی وجہ تو، اللہ تیرے رسول دی بغاوت دی وجہ تو غرق کیتے گئے تے جہنم دا بالن بن گیا. نا قربان جاوا اللہ پاک نے نوح پیغمبر بڑا سمجھایا. اور کنے دے فرمایا آخر اک دا قیام دینے وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اللہ پاک نے قرآن بنا کے اپنے محبوب کے سینے دلال فرما دیتا ہے. دسیا محبوبہ اپنی امت نو کہہ دے جڑے لوگ نافرمانیاں کرنے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، بغاوتاں کرنے والے آپ دیکھ رہا انہاں دا کی حال ہویا تے اپنی امت نو خبردار کر دیو تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا. فرمایا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح نبی نے بدعا کر دیتی عرشا والے آئینا کافران دا ایک بندہ بھی ایتھے نہ روئے، اینا دا ایک بندہ بھی نہ رہے. انکا انتظرہم یزلو عبادکا ولا یلدون الا فاجرا کفارا. نوح نبی نے بدعا کر دیتی اے میرے اللہ اے جڑے باغی نے نافرمان تے مشرک کافر نے اللہ انہاں دا ایک بندہ بھی ایتھے نہ رہ تے تباہ و برباد کر دے، ملیا میٹ کر دے. اللہ ایک بندہ بھی دیا تیرے بندیاں نو اللہ گمراہ کر دے گا. تے نال نوح نبی کی آندے نے دعاواں بڑیاں پیاریاں. نوح پیغمبر آندے نے رب اغفر لی والوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات.
اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا انور پیغمبر کی آمدے نے رب غفر لی اللہ منو بخش دے والے والدیا اللہ میرے والدین بخش دے والے من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات اللہ جڑے بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے میرے گھر وچ داخل ہوئے نے مومن مرد مومن عورتاں انہاں نوں بخش دے ولا تزد الظالمین الا تبارا کہ اللہ انہاں ظالمانوں برکتاں دے دیں اللہ تباہ و برباد کر دینا کہ اللہ پاک فرمان دینا اے میرے نو پیغمبر اچھا دے میں نہیں گل مندے دے سن لیا اللہ پاک فرمان دینے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ فرمایا اے میرے نو پیغمبر اللہ نے ساگ بام دی لکڑی بھی اگائی فرمایا دے پھٹے چیلا میرے پیغمبر دی کشتی بنانی شروع کر دینا اللہ اپنے نبی نو وحی کر رہے ہیں اللہ دس رہے ہیں فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اللہ ہم دینے میرے پیغمبر نو انج گھر میں ساگوان دا درخت لگایا ایدے پھٹے چیر لیا تیدی کشتی بنانا ایدی کشتی بنانا جیویں میں دسا گا ایویں بنونی اپنی مرضی نہ لیں جیویں میں دسا گا ایویں بنانی اللہ جبریل دے ذریعے اپنے نور نبی نو دس رہے نے ایویں فرمایا بڑی لمبی تے چوڑی کشتی بنائی فرمایا کودا اونچی بنانی اگوں اونچی کشتی نبی نو بنا رہے ہیں تے لاکھوں دی لوگ نگدے جا رہے مذاق کر رہے ہیں آندے نو پیغمبر سراب کوئی نہیں کوئی آفت نہیں تے کشتی جو بنا رہے ہیں یہ مذاق کرتے جا رہے ہیں نو پیغمبر کشتی بنا رہے بڑی لمبی چوڑی کشتی بنائی اس کشتی دیا 3 منزلہ کی دیا نے اگوں دا اونچی فرمایا جو کشتی تیار ہوگی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نو پیغمبر انج کر کشتی اندر جوڑا جوڑا بٹھا لا جانوراں دا جوڑا پرندیاں درندیاں چرندیاں دا دوڑا تے نوح علیہ السلام دا ایک بیٹا بھی نافرمان ہے تے بیوی بھی نافرمان حالانکہ نبی دے کارن والی ہر بیٹا نور پیغمبر دا لگتے جگر بیٹا بھی نافرمان ہے آکھا کشتی دی وجہ کہ لگا پہاڑ تے چڑھ کا ماں اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نو پیغمبر فلا تسأل ما لیس لک بہ علم فرمایا اپنے بیٹے دے بارے سوال نہ کریے نو پیغمبران دے نادا نوح ربہ فقال رب ان بنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین اللہ بیٹا میرا ڈوبدا سامنے فرمایا سن لا قال یا نوح اے میرے پیغمبر نوح تیرا بیٹا تیرے عہد وچوں نہیں دے عمل چنگے نہیں کشتی بن گئی تیار ہو گئی سب تو تھلڑی منزل جڑی ہے نا ایتھے نوح پیغمبر نے جانور پائے نے شیر پایا جوڑا جوڑا شیر تے شیرنی باندر باندری کتا کتیا یہ تھلے جانور پائے نے تے فرمایا درمیان اندر انسان تے اتنی مندر جڑی تے جانور پائے نے کوتا کوتی کان کا ہر قسم دا فرمایا جوڑا جوڑا بٹھا لیا قربان جاوا لوکی مذاق کر دے نے آندے میں سراب کوئی نہیں پانی کوئی نہیں کشتی کے میں چلے گی اللہ تیری قدرتاں تو صدقے جاوا قربان جاوا ان ربی لغفور رحیم
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ زمین تو پانی دے چشمے پھڑ گانے پانی نکل لگ پیا آسمان تو پانی برسن لگ پیا زمین تو پانی اللہ پاک نے زمین تو پانی کٹیا آسمان تو پانی آ گیا وا ایک پانی پانی ہو گیا وا اتوں تک 80 ہاتھ اونچا پانی چلا گیا آیا کشتی تیار رہی اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام نے 80 بندے جڑے مسلمان ہوئے نے مرد عورتاں رل کے او وچ بیٹھے نے تھلے تھلے جڑا سب تو تھلڑا حصہ آیا اوتھے جانور نے اوتے اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نوح پیغمبر نے جانور پائے نے اوتے پرندے پائے نے نا تیار رہی کنے دن تیار رہی نوح پیغمبر دی کشتی 150 سال 150 دن تیار دی رہی 150 دن کنے مہینے بڑھ دیتے 5 مہینے تیار دی رہی 5 مہینے نوح پیغمبر دی کشتی تیار دی رہی 40 دن بیت اللہ دا طواف کر دی رہی انج پانی تے چل رہی تے 40 دن بیت اللہ دا طواف کر دے پھر جودی پہاڑ تے چلی گئی جودی پہاڑ تے چلی گئی نوح علیہ السلام دی کشتی جڑی ایک دن چلی 150 دن یعنی 5 مہینے 150 دن چل دی رہی پانی دے تیدری اللہ پاک فرماندے نے مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا اللہ پاک فرماندے نے انہاں دیاں کیتیاں دی وجہ تو فرمایا انہاں دیاں غلطیاں نافرمانیاں مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا نور پیغمبر نے 950 سال سمجھایا پر قوم کیا لگی لیا جڑا عذاب لے کے آنا صدقے جاؤ اللہ دے عذاب دی پکڑ اندر آگا نے فرمایا یہ سارے غرق ہو گئے پانی اندر ڈوب گیا بیٹا بھی ڈوب گیا بیوی نبی دی ڈوب گیا نبی دی بیوی بھی غرق ہو گیا فرمایا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا انہاں دا کوئی مددگار نہیں فرمایا وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا نو نبی آندے نے اللہ انہاں دا ایک بندہ بھی زندہ نہ رہے اللہ تباہ کر دے برباد کر دے اللہ دے ایک بھی زندہ رہ گیا تیرے بندیاں نو گمراہ کرے گا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا اللہ تیرے قرآن کو صدقے جاوا نوح پیغمبر دی کشتی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھ دینے ان شیر جڑا ہے آخر ایک جنگل دا بادشاہ آندے نے شیر تجھے جنرہ نو نقصان دے گا اللہ پاک نے شیر نو بخار چڑھا دیتا یہ بخار نال پیارا کسی جانور نو نقصان دیتا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر بخار چڑھے ہوئے بندہ ہل جائے انہیں کسی نے پھر نقصان نہیں دیتا اللہ جدو 150 دن ننگ ہے نا 150 دن تے نبی نوح پیغمبر دی کسی جودی پہاڑ دیتے ہیں پہاڑ تو ہی بڑھ کے نا تو 8 فٹ 10 فٹ اچھی اتھے کھڑی تے نوح پیغمبر نے جگیتا کبے نو کلیا جا جا کے ویکھ کے آنا زمین تے پانی خشک ہویا کہ نہیں خشک ہویا کبا آیا جو کبا آیا تے کہ مردار کھان لگ پیا واپس گیا ہی نہیں
یہ واپس کیا ہی نے اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام نے پھر کبوتر نو کلیا تے کیا جا توں ویکھ کے آنا کہ پانی خشک ہویا کہ نہیں ہویا کبوتر آیا انہیں زیتون دے پتے دے زیتون دے درخت دے پتے لے تے تھوڑی زمین تو مٹی پا کے اتے لے گیا دسیا کہ اللہ دے نبی جی پانی خشک ہو گیا وا مٹی لے کے آیا نشانی دسیا میں دسنا چاہنا ہے کہ اے لوگ جڑیاں پہلی قوم اللہ دی بغاوت دی وجہ تو اللہ دی نافرمانی دی وجہ تو اس شرک دی وجہ تو تکبر تے غرور دی وجہ تو اے سارے اللہ پاک دے عذاب دی لپیٹ وچ آ گئے اگے اللہ پاک نے تردا کیتا فرمایا وا الا عادن اخاہم ہودا اللہ نے ہود پیغمبر نو بھیجیا نوح تو بعد ہود نبی آ گئے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام محبوب فرمایا تے ہود نبی نے بھی ہویا آکھیا میری قوم دے لوگوں اللہ دی عبادت کرو اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ دی پوجا کرو نا انہاں بھی بغاوتاں کیتیاں نے انہاں بھی اللہ دی سرکشی کیتی ہے تے اللہ پاک نے انہاں تے بھی عذاب کلیا سنو اللہ پاک دا قرآن کی گندا فرمایا کذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة اللہ پاک فرمان دے رہے اے بھی قوم بڑی طاقت والی عمرہ کے نہیں ہے ساڑھے تے ہمیں 60 سال 70 سال عمر انہاں دی عمر 950 سال 1000 سال تے قادر کنے 80 فٹ کھلورا دے تنیا تران اللہ پاک فرمان دینے انہاں کچھ دیتا انہاں کچھ دین دے باوجود رب العالمین 3ویں پارے اندر سورۃ الفجر فرمایا اے میرے محبوب سونیا الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات الایمان التي لم يخلق مثلها في البلاد اللہ ہم دے نے جیو جے میں اے پیدا کیتے ہو جے پیدا کیتا ہی کوئی نہیں طاقتور بڑے سن دلیر بڑے سن پہاڑاں میں اپنا سرنگا بنا کے گھر بنا لیندے فرمایا الم ترى کیف فعل ربک بعاد ارم ذات الایمان التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد اللہ پاک فرماتے ہیں ایک طاقت والے بڑے سن اور دلیر بڑے سن فرمایا طاقت والے بڑے سن اے ہو جے میں پیدا کیتا ہے نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اے دے باوجود اللہ دی بغاوت نبیاں دی نافرمانیاں تکبر آیا غرور آیا پھر اللہ پاک دی پکڑ آ گئی اللہ پاک نے نہ تے عذاب گلیا قد عذاب اللہ فرماتے ہیں فرمایا کذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فرمایا انہاں تے تیز ہوا چلا دیتی ہوا عذاب اور کنے دن اللہ اکبر فرمایا سخران علیہم 7 لیال و 8 ایام
اور 7 راتاں تے 8 دن ہوا چلدی رہی ہے اور اتنی تیز ہوا آیا اللہ پاک دا قرآن کے اندر اتنی تیز ہوا اللہ دے باغی تے نافرمان بندے لک لک کے اند کر کے سرنگاں چ وڑدے نے ہوا سرنگاں چ کڈ لیندی آ کڈ کے لیا کے نے پہاڑاں نہ وجدیا تے اند کر کے تاڑ اٹھے پیا گردن اٹھے پئی آ اللہ اپنے محبوب نبی نو دسنا چاہندے نے محبوبہ ویکھ لا پہلیاں قوماں جڑیاں انہاں تے عذاب کیویں آیا فرماتے ہیں فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ اللہ فرماتے ہیں ایویں پین ہے اللہ دے عذاب دی پکڑ اندر جیویں کھجوراں دے تنے پین ہے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ اللہ فرماتے ہیں نہ باقی چھڑیا ہی کوئی نہیں ہے نافرمان سن اور باغی سن نافرمان بندے فرمایا انہاں دا چھڈے کوئی نہیں اللہ تک فرمایا کأنہم أعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطیہ اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں دے گناہاں دے سبب کہ اللہ پاک نے تاریخ تذکرے کیتے ہیں فرمایا اللہ قد ارسلنا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اللہ پاک فرماتے ہیں اسی صالح نبی نو بھیجیا نبی دے کنے آئے نے کدھا گدا تصداق کرا صالح نبی نو بھیجیا فرمایا میری قوم دے لوگوں اللہ دی عبادت کرو انہاں پتہ کیا کیا کوئی نشانی بخا کوئی نشانی بخا آکھیا کی نشانی کہنے لگے سردار چودھری چند سارے جایا پہاڑ تو اٹھنے نکلے جنہی اٹھنی گاپل ہوئے تے پھر اسی تیرتے ایمان لیا مانگے نبی صالح چلے گئے اٹھے گئے سردار نال نے دعا کی تھی اللہ سونے مانگ دے اللہ پاک نے پہاڑوں آکھیا پہاڑا پھٹ جا ایک سرخ رکھنی اٹھنی بچوں نکلی گا بڑا ایک جو نکلی تے ویکھ کے پتا کی کہنے لگے لگدا کسی جادو کیتا تسی جادو کی تو منگیا موزہ مل گیا کہنے لگے جادو کیتا ہے ایدے نال بچی بھی اونٹنی نے بچہ دیتا ہے کیا کیا انہوں کچھ نہ کیا دے لیکن انہا ظالمان نے کی کیتا ہے کہنے لگے اے صالح نبی سن لیا سینی من دے انہا نے اونٹنی جڑی اللہ پاک نے اونٹنی کڑی سی موزانا جنہی نسبت اللہ والیا جویں بیت اللہ تناقات اللہ بیت اللہ 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 کہا تمناقات اللہ اللہ دی اٹھنی اور نہ کیا جے نو کچھ نہ کیا جے اے اللہ دی اٹھنی ہے اللہ نے نشانی بھیجیا کچھ نہ کیا جے پر ظالم اے نہیں باز آئے انہاں نے اس اٹھنی دی لتا جے کھجا جے تیر مارے تلوار ماری پھر آکھیا سن لو اللہ دا عذاب آ جائے گا ہم نے صالح نبی لیا کیڑا عذاب دیا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اے نبی نال مقابلہ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے پہلی قوماں دے عذابات دا تذکرہ دسیا فرمایا جڑا بندہ نافرمانی کردا بغاوت کردا یا تکبر کردا غرور کردا دے آ حال ہوندا حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے نو کچھ نہ کیا جے انہاں نے تیر مارے نے حتیٰ کہ اونٹنی دیا کھچا کر دیتی ہے اونٹنی پانی پی دی کہنے لگے تے سارا پانی پی جان دیا اور انہیں برکت والی کے ایک قبیلہ پورا اور دودھ تو رج جاندہ آیا اللہ اکبر تے بچہ جڑا سی نا وہ پہاڑاں دے دوڑیا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں پہاڑاں دے بھجیا انہاں بڑی کوشش کی پیچھے جائیے پر اوتھے کوئی بندہ بھی نہیں جا سکتا جتھے بچہ اللہ نے پہنچاتا انہیں بالکل آگے بڑھا کی گیا انہیں کہا صالح نبی سن لیا اس قوم کو اللہ نے عذاب انتم طلع کرنا ہے اللہ نے پھر کیسا عذاب دیتا اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو اللہ پاک نے سورۃ شورى 19 پارہ رب العالمین نے فرمایا پھر انہاں تے عذاب کی آیا اللہ پاک نے آسمان تے عذاب آئے نے ایک عذاب زلزلے دا آیا جو زلزلہ آیا انہاں دے کلیجے پھٹ گیا جو زلزلہ آیا کلیجے پھٹ گیا پھر اللہ پاک نے انہاں تے ہوا کر لیا ہوا دا عذاب تے تیسرا عذاب کی اللہ پاک دا
قرآن کے اندر فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا، رب العالمین دا قرآن سمجھا رہا اے باغی بندہ نے اللہ پاک دی بغاوت کرنے والے اور نبیاں دیاں فرمانیاں کرنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اللہ پاک نے تجا عذاب بھی کیتا ہے۔ آسمان تے اللہ پاک نے ایک بطل لاندایا، انہاں کیا مین برسن لگایا، ایدے وچوں برسے گا مین برسے گا۔ اللہ پاک دا قرآن کے اندر اللہ پاک نے ایدے وچوں آگ دے شولے مارنے شروع کر دیتا ہے، اگ دے شولے انگارے اور لگ بینے، جو اگ دے انگارے آئے حیران ہو گیا، سیاہ کیا جی بارش آئے گی۔ اللہ پاک نے صالح نبی دی قوم نو ایویں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی نو دس رہے ہیں کہ پہلیاں قوموں نے سرکشی کی تھی، انہاں تے عذابات آئے، تکبر کیتا، غرور کیتا، بغاوت کیتی، اللہ دی بغاوت، نبیاں دی بغاوت۔ اللہ دے پیغمبر جا رہے ہیں، جلدی ایک مقام تے آدھیاں سمودیاں تے عذاب آیا، کنویں تے پانی لیا تے پانی لے کے آٹا گھن لیا، ہانڈیاں پکا لیا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کی کیتا جے؟ محبوبہ سی آٹا گھنیا پانی لے کے فرمایا نا اے آٹا اونٹھاں نو پا دیو، جانوراں نو پا دیو، کسے کھانا نہیں، سالن گرا دیو۔ ایک کنواں ہویا جتھوں آتی سمودی پانی لیندے سن، انہاں دے ہن بھی اللہ دا عذاب ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے ہیں میرے صحابہ جدا سی جگہ تھی گزرو بڑھ کے گزریا نہ کرو، جے گزرو تے نبی پاک نے فرمایا دے چہرے چھپا لیا کرو، اپنے چہرے چھپا کے لکا کے دے دوڑ کے لنگ جایا کرو، تھے اللہ دا عذاب آیا وا۔ اللہ دے ذات تو پناہ مگنی چاہی دیا۔ اس واسطے آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرو گناہ تو بچو، پتہ نہیں کیری نیکی اللہ دے ہاں قابل قبول ہو جائے، نے فرمایا نیکی کریا کرو، نیکی کرو گے اللہ نیکیاں دے سبب جنت دے گا۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نار، فرمایا یہ اپنی غلطیاں دے سبب جہنم چلے گئے۔ دعا کرو اللہ پاک سنو ایسے گناہاں تو، سرکشی تو، بغاوت تو اللہ سنو بچن دی اللہ توفیق۔ اللہ جتنے بیمار نے شفا یاب کر دے، خصوصی دعا کر دیو، جنہیں بیمار نے انہاں واسطے خصوصی دعا کر دیو۔ اللہ پاک شفائی کامل عاجل عطا فرمائے۔ ایک قبولیت دا ویلا ہے، میری بیٹی ہے بیمار ہے، وہ بات سے دعا کرنی، اللہ پاک انہوں شفا۔ اور بہت سارے لوگوں نے کہا اللہ انہوں شفائی کامل عاجل عطا فرمائے، جنہیں بھی بیمار ہے اللہ شفا یاب کر دے۔ آج اشاد بعد درس قرآن ہوئی ہے، سوسی دعا اللہ قبول کر دا، بیٹیاں دے دکھ نہیں برداشت دے، دعا کر اللہ پاک شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ نیکی کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نیکیاں کم ہوئیاں مسجد دے اندر سولر سسٹم لگ رہا، کافی سارا کام ہے ماشاءاللہ، گرین میٹر دا جڑا بل سی وہ بھی ادا کرتا گیا، الحمدللہ یہ سٹینڈ لگ رہے ہیں، یہ کوشش کرو سارے ساتھی تعاون کر کے 5000 روپیہ حاجی صاحب 5000 روپیہ پانی 2000